اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے کنٹینیو کرتی ہوں، بغیر روح کے عمل نفع نہیں دیتا۔ تو اس کا ہم پڑھتے ہیں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص 7 عمل 7 چیزوں کے بغیر کرتا ہے وہ اپنے عمل سے نفع نہیں پاتا۔ پہلا یہ کہ خوف پر عمل کرتا ہے مگر بچتا نہیں ہے، یعنی یوں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں مگر گناہوں سے نہیں بچتا، تو اس کا یہ کہنا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرتے ہو تو مطلب کہ آپ کے حرف تو ہے، ورڈز تو ہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ پھر اعمال بھی کریں۔ وہ اپنے آپ کے اعمال میں نظر آنا چاہیے کہ آپ اعمال میں کیا کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ طلب کے بغیر رجا کا عمل کرے، یعنی یہ تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں مگر اس اعمال صالحہ کے ذریعے طلب اور حاصل نہیں کرتا، تو اس کا یہ کہنا بھی فائدہ نہ دے گا۔ تیسرا وہ جو بلا قصد نیک اعمال کرنے کی نیت کرے گا مگر عملی طور پہ نہیں اختیار کرنے کا ارادہ وہ ہی نہ کرے، تو یہ نیت بھی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ چوتھا وہ جو عملی کوشش کے بغیر دعا کرتا ہو، یعنی یہ دعا تو کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق بخشے مگر عملی طور پر محنت اور کوشش نہ کرے، تو یہ دعا بھی اسے کچھ فائدہ نفع نہ دے گی۔ اسے چاہیے کہ کچھ عملی محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق عنایت فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، یعنی توفیق عطا فرمائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کو ساتھ ہے۔ پانچواں کام وہ استغفار ہے جو بلا ندامت کیا جائے، یعنی استغفر اللہ تو کہتا رہے گا مگر اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو، تو ایسا استغفار بھی اسے کچھ کام نہ دے گا۔ چھٹا کام یہ کہ باطن سے بے پردہ ہو کر ظاہری میں لگا رہے، یعنی اعمال کے ظاہر کے اصلاح کرتا رہے مگر ان کی باطنی آداب و شرائط کا پورا نہ کرے، تو یہ نرا ظاہر بھی کسی کام نہ آئے گا۔ ساتواں یہ کہ عمل تو پوری محنت اور کوشش سے کرے مگر اخلاص کے بغیر، یعنی اس سے مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، تو یہ طاعت اور نیکی بھی کسی کام کا نہیں، محض نفسانی دھوکہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یار میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے بدلے، تو آپ حرفی دعا کر رہے ہیں، اس میں ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی ضروری ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راہ آسان کرے گا۔ اگر ہم ایک نماز پڑھیں گے اللہ ہمیں دوسری نماز کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں گے ہمیں دوبارہ پھر ہم قرآن پاک کی توفیق انشاءاللہ ہوگی۔ تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دین کا بس ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی معلوم ہے نا اس اسلام کے بارے میں تو آپ وہی آگے کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ پاک مجھے دین میں مجھے دین کے ساتھ مجھے محبت و لگاؤ ہو۔ تو آپ جو بھی کریں تھوڑا سا کریں، کوشش ضرور کریں، محنت کریں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں تھوڑا سا مشقت، ہمیں ہاتھ پاؤں ہمیں تھوڑا سا ہلانے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم حرفی طور پہ دعا کر لیتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ہم استغفار کر لیا، فون آیا تو پھر ہم گپ شپ لگا کے پھر ہم چغلی کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا فائدہ؟ پھر ہم نے ٹی وی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ہم نے 1000 بار استغفار پڑھ لیا۔ استغفار کا تسبیح 1000 بار کوئی معمول چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سوچا جائے تو استغفار کا نا ہم من کے دیکھیں گے تو ہم نے کہیں گے ہم نے من کے کتنے کر لیے، لیکن ہم فون آتے ہی ہم وہاں گپ شپ ماریں گے اور چغلی کریں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ فون کو ہی بند کر لیں، نہ کسی سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ کسی سے بھی بات کرنے سے چغلی شروع ہو سکتی ہے تو بات ہی نہ کریں، دل خلوص اچھے سلام دعا کر لیں، اس کے بعد بات بس ٹھیک ہے، بات خلاص۔ جتنی بھی کوشش کریں تھوڑا سا اگر آپ کو رات کو آپ دعا پڑھ کے سوئیں، صبح کو دعا پڑھ کے کہ یا اللہ میرے دن میں برکت ڈال اے اللہ پاک، اور پھر اس میں پہ کوشش کرو، کام کرتے وقت تسبیحات کرتے رہو، یا اللہ آسانی فرماؤ اے اللہ پاک، آسانی فرما، رزق میں رحمت فرما،
خود کوشش کریں، تھوڑی سی خود کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ میں تو استغفار میں نے پڑھ لی ہے، تو جو میں نے گناہ کل کیے تھے اس کی میں نے توبہ کر لی ہے، اب پھر میرا سلیٹ خالی ہے تو میں اب پھر میں جو مرضی کروں، پھر میں استغفار کر لوں. پھر وہ استغفار آپ کا آلریڈی نیت سے نہیں تھا. استغفار تو ایسا ہے کہ جس چیز سے بھی آپ نے استغفار کیے نا، تو آپ کو ایسے ہو جب آپ نے استغفار کر لیے، رو رو کے آنسو بہا بہا کے اپنا استغفار کر لی. دیکھیں کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا گناہ اللہ کو ناپسند ہو ہماری شان میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپیرینس ہے، ہمارا جو ایکسپوجر ہے، ہماری جو لائف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. اب ایک گناہ ہم سمجھے کہ چھوٹا سا معمولی سا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے لیے وہ گناہ بڑا ہے، کیونکہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپوجر دیا ہے، سینس دیا ہے، اویئرنیس دی ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس چیز سے پریز ہونا کرنا چاہیے. تو یہ نہیں سمجھے کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا بڑا ہے. بس اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات، یہ ایکشن، یہ حرکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اٹس ناٹ، تو آپ اس سے سنسیئرلی توبہ رو دھو کے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، تو اتنا آپ کو اس گناہ سے اتنا ہو کہ آپ اس چیز سے بھی بھاگیں. آپ کو فون پر گپ شپ ہے، آپ فون کو اوائڈ کر لیں گے. پھر ٹاپک کو اگر فرینڈس یا فیملی کچھ بات ڈسکس کرنے لگے تو آپ فوراً موضوع ٹاپک چینج کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا ایسی فکر ہوگی کہ نہیں یار چگلی کی طرف بات جا رہی ہے، یا اگر کوئی ایسے حالات ہے جہاں کہ اللہ معاف کرے کسی کا پیسہ وغیرہ کا کچھ ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں ہم ایسے نہیں، ہمیں جو کسی کا حق ہے ہم ان کا حق ہمیں ان کا دینا ہے. کچھ بھی ہے، کوئی غلط ہے، آپ اس چیز کو بالکل ہی کٹ آف کریں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکشن ہے یہ لیڈ ڈاؤن رانگ روٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کہ آپ شیطان کے جو راستہ ہے نا اس راستے پہ بھی نہ چلیں، کہ جس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے رانگ ہونے کا خطرہ ہے. یہ نہیں کہ رانگ پر جا کے ہی پہنچے گئے ہو، یہ نہیں، یہ تو رانگ ہے، پہلے سے ہی اتحاد کریں. اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں پری پلان اور تھنک اہیڈ اور فارورڈ پلاننگ کے لیے ہے. یہ سائیکالوجی میں چیزیں جو اب بگ سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں لائف کی پلاننگ وغیرہ، اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں یہ سب بتا دیا ہے. جب ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں یہاں بیٹھے، تو کیا ہم اپنی کل کی تیاری نہیں کریں گے؟ جب ہم پتہ ہے کہ یہ اعمال جو ہے اس کا نتیجہ ایسا ہے، ہم بزنس کرتے وقت بھی سوچیں گے کہ ہم یہ بزنس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا نتیجہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ نہ کوئی برکت نہیں اس میں ہمیں آج یا کل ہمیں اس میں نقصان ہوگا. تو پھر ہم پہلے ہی وہ پلاننگ کریں جس بزنس میں ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہوگی. ہم فارورڈ پلاننگ کریں. ریلیشن شپ میں ہم قدم رکھنے سے پہلے سوچیں کہ یار یہاں میں دوستی کو شروع کروں یا کروں گی یا کروں گا تو یہاں گڑبڑ ہو جائے گی، تو آپ اس دوستی کو پہلے سے ہی کٹ آف کریں کہ نہیں یہاں سے ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہی نہیں ہے، یہاں سے ہم نے اسلام سے آگے کچھ کہنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے بات گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ہے، تو اس میں آپ وقت ضائع کریں گے کچھ، تو کولیگس کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے سے بات چھڑے گی اور وغیرہ، تو آپ ٹائم ویسٹ کریں گے. جہاں آپ کو کام کرنا ہے تو اس میں آپ اتحاد کریں کہ یہ وقت جو ہے اس میں ہمیں پے مل رہی ہے، ہمارا یہ اپنا وقت نہیں ہے، اس میں ہم اتحاد کریں. تو ہر چیز لائف کا ہر پہلو میں جو ہے نا ہم اتحاد کریں. اپنے بچوں کی پرورش میں، ہمیں بچوں کی پرورش میں پتہ ہے کہ ہمیں بچوں کو دین کی راہ پہ لگانا ہے. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں بچوں کو دین پہ لگانا ہے. کیسے لگانا ہے؟ ہم خود دین پہ لگیں گے تو وہ لگیں گے. اگر ہمیں ایک اچھی مثال نہیں بنیں گے تو وہ کہاں سے وہ دیکھیں گے؟ ہم سارا دن جو دل چاہے گا کریں گے تو وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی کہیں گے کہ چلو بھی ہم بھی جو دل چاہے کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنا آسان ہو جتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. میں بھی ہم کچھ وقت مشکل سے گزار سکتے ہیں یا ہمیں کچھ چیزیں باتوں کا فرق نہیں پڑے گا، شاید ان کے لیے وہ فرق بہت پڑے. تو ہمیں اپنے بچوں کا فارورڈ پلاننگ دیکھنی ہے کہ ہم ان کی تربیت کے لیے ہم خود کو کتنا بدل سکتے ہیں. اگر ہمارے لیے اپنے بچے یقیناً بہت ہی جان سے پیارے ہیں، جگر کا ٹوٹا ہے، جیسے لوشا پوشا کرتے رہتے ہیں، تو
اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو کتنا چینج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بچوں کو کے لیے کہ ان کو ایک اچھا ایک نظام نظر آئے، دین کی بات ان کو اچھی نظر آئے. تو وی آر ٹو ڈو فارورڈ پلاننگ، اور ہر چیز میں آگے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی تعریف نہیں کرے گا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی کے پاس. اور اب تو ہمیں بتایا گیا نا کہ روز قیامت کے دن نفسا نفسی ہے. مجھے تو کچھ ایسا عالم لگ رہا ہے کہ اب ہم روز قیامت کی طرف ایسے جا رہے ہیں، بھاگے دوڑے جا رہے ہیں کہ نفسا نفسی تو آلریڈی ہو گیا ہے. ہر کسی کو بس اپنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے کیا نہیں، کیا ہے کیا نہیں. کسی کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بارے سوچے بھی. اپنی فکر ہے، اور اگر ہے تو ہم اپنے ایک دوسرے کو دین کی طرف کریں. کیونکہ اگر دیر از تو اس میں یہ ہے کہ ہم رنگ برنگا سا انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. there's lots of entertainment going on. تو اس میں ہے تو بس یہ ہے کہ اپنی بس وہی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو صاف رکھے. ہم اپنے اعمال جو کریں اپنے اللہ رب کی رضا کے لیے کریں. اور ہمارے فرسٹ اینڈ فارموسٹ دعا ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ پاک یا اللہ تو ہمیں اپنے شان کریم میں سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں جنت عطا فرما. ہم دعا مانگتے ہیں، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی اگر بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہونا تو ہم دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے اگر اعمال کوئی تمہیں تیری رحمت میں کوئی قبول ہو گیا نا تو اس کا ذرا 0.1% کا اثر ہمیں دے دے. اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ 0.1% ہو گیا تو ہماری زندگی سفل ہو گئی. تو اس میں ہمیں یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ اگر کوئی بھی میرا اعمال تجھے قبول آ گیا نا تو اس میں 0.1% کا صلہ یہاں دے دے، تو باقی تو وہیں دینا. تو وہ 0.1% اللہ کی رحمت سے ہو گیا تو آپ کی زندگی تو ماشاءاللہ ہو گئی نا صحیح. تو یہ ہم کہیں کہ ہمارا جو بھی ہے ہم آخرت کے لیے، کیونکہ یہاں سے تو جیسے بھی ہے ایسے یا ویسے کٹ جائے گی. وہ ہے جو وہاں سے ہمارا آخرت کا ہے کہ وہ پرماننٹ ہے. یہاں سے تو ہم دکھوں میں گھرے، خوشیوں میں گھرے، دولت میں لٹے پٹے یا غربت میں نکلی جائے گی. بہت رنگ برنگے سیزنز میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، نکلی جائے گی. برا وقت بھی آ کے چلے جائے گا، اچھا وقت بھی آ کے چلے جائے گا، پھر برا وقت آ کے چلے جائے گا، پھر اچھا وقت آ کے چلے جائے گا. ایسے ہی زندگی چلے گی جب تک ہم نہیں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہاں کے لیے اتنی پریشانی کرنی نا واقعی ہی نادانی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور ہم دعا کریں کہ اے اللہ پاک کوئی بھی اعمال اگر تجھے قبول ہے تو وہ اپنے حصے میں رکھ کے مجھے وہاں دینا. اور اگر بہت زیادہ پریشانی کبھی آ گئی نا تو کہہ دینا کہ یا اللہ اس میں سے ایک ذرا سا رائے جتنا کا اثر جو ہے نا تو یہاں دے دے مجھے. باقی وہیں رکھنا لیکن اس میں پرسنٹیج تھوڑا سا مجھے یہاں دے دے کہ میری زندگی میں یہاں بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ بہت مشکل ہے. اور دیکھنا انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل بھی تمہاری ایسے فنش ہو جائے گی نا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو پریشان تھے، یہ تو حالات ایسے تھے، یہ حالات کیسے سیدھے ہو گئے، مسئلہ کیا ہے. یہ گارنٹیڈ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ اب نیکسٹ والا میں پھر اگلے والے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.